السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہم سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی سٹی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آتے ہیں جو کہ بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے اور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں لرننگ ضرور ہوتی ہے۔ آج بھی ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں جو کہ ہے پریونشن آف وائلنس اینڈ ابیوز امنگ چلڈرن اینڈ ایڈولسنٹس، کہ کس طرح سے ہم بچوں کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے اس سے ان کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر نورالزمان رفیق صاحب، جو اس سے پہلے بھی ڈرگ ابیوز پریونشن پہ بھی بات کر چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم دوبارہ بات کریں گے اور ان کے نالج سے ہم لوگ جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، بالکل ٹھیک۔ جی سر، بتائیے گا کہ کس طرح کون کون سی ٹائپس ہو سکتی ہیں وائلنس کی جن میں بچوں کو جی جو ہے ہم لوگ ابیوز کر سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے جب ہم بچے کی بات کرتے ہیں تو بچے کے وائلنس یا ابیوز کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو اس میں فزیکل ابیوز بھی آتا ہے، مینٹل ابیوز بھی آتا ہے، اینڈ سم ٹائم وی بیہیو لائک ان سچ اے وے دیٹ چلڈرن ایکچولی اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا یعنی تشدد پہ وہ بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی قسم کا تشدد کی بات کرتے ہیں بچے کے حوالے سے، تو اس میں گھریلو تشدد بھی ہے، اس پہ جی گھر سے باہر جو اس پہ تشدد کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو مختلف ابیوزز ہیں جس میں جنسی بھی آتا ہے، جسمانی بھی آتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ یس، کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف قسم کے ابیوزز ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ابیوز ہے، ڈرگ ابیوز ہے، چلڈرن وائلنس ہے، یہ بچوں کے ساتھ ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی کہ بچے کیوں اس کا شکار بنتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ جو مشکل چیز ہے اگر دیکھی جائے تو اس میں دو تین پہلو آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے غربت، دوسرا پہلو آ جاتا ہے ہمارے پاس کام جو ہے کمانے والے جو ہے وہ زیادہ یعنی کم لوگ ہیں، کھانے والے زیادہ ہیں اس وجہ سے۔ اور تیسری جی چیز جو آتی ہے وہ الٹریسی ہے، یعنی مقصد ہے کہ ہمارے یہاں پہ ابھی بہت زیادہ جو ایک تناسب ہے آبادی کا وہ ناخواندہ ہے۔ جب یہ تینوں چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی وجہ سے بچے کو اس کے اگر ہم بچے کا بچپن جو ہے نا وہ اسے چھین لیتے ہیں، ہم اس کو بہت پہلے ایکسپوز کر دیتے ہیں باہر کی دنیا کے ساتھ، اور اس کا ایکسپوجر بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے کام کرتا ہے، کہیں پہ وہ کمانے کے لیے پھر رہا ہوتا ہے اور کہیں پہ وہ جو ہے اپنا کچھ نہ کچھ یعنی گھر لانے کے لیے اور اس طریقے سے ان چیزوں میں لگا ہوتا ہے، پڑھائی کے لیے وہ اسکول نہیں جا رہا ہوتا۔ اور یہ سب چیزیں جب اس پہ کی جاتی ہیں تو وہاں سے ہی اب ایک ایسے کمزور شخص سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے شروع سے ہی، جس نے ہر طرح سے مار کھانی ہے۔ جب وہ کہیں پہ بھی جاتا ہے، کسی پنکچر کی دکان پہ جو ہے اس کو جو ہے ایک چھوٹے کے طور پہ رکھ لیا جاتا ہے، یا کسی اور جگہ پہ بھی رکھ لیا جاتا ہے، شام کو 10 روپے دے دیے، دن میں اس کو کوئی تھوڑا بہت کھانے کو دے دیا۔ اس طرح سے ماں باپ اس تسلی میں ہوتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ وہاں پہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہے اور ہی اور شی از فٹ نہ ہو، اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گی۔ یہ تو وہ ہے جو کہ وہاں پہ اسی طریقے سے جب گھروں میں کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہاں پہ بھی جو ان بچوں کے ساتھ جس طرح کا ناروا رویہ رکھا جاتا ہے، ان کو کھانے پینے کے حوالے سے بھی، ان کے رہن سہن کے حوالے سے بھی، اور پھر ساتھ ساتھ ان کی جو جنسی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، جو یعنی وہاں پہ جن گھروں میں یہ لوگ جاتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ عوامل اگر دیکھے جائیں تو وہ دو تین چیزیں جو مل کے بنتی ہیں، وہ غربت کی وجہ سے جب یہ جلدی باہر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایکسپوجر زیادہ لیتے ہیں اس ورڈ کا، تو اس کی وجہ سے یہ تشدد جو ہے وہ ان پہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ عادی ہو جاتے ہیں اس تشدد کے۔ ٹھیک ہے۔ تو سر، ان کا سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے ذہن پہ کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے؟ بچے پہ جب شروع سے تشدد جب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلی چیز تو ہوتی ہے کہ بچپن سے ہی ایک ٹرامیٹک کنڈیشن اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اسے مار پڑنا شروع ہوتی ہے تو اس کو اس وقت سے ہی ٹرامیٹک کنڈیشن شروع ہو جاتی ہیں، اور ذہنی طور پہ وہ ہر وقت جو ہے وہ سٹریس میں رہتا ہے، ذہنی طور پہ وہ اور کئی لوگ اس میں سے پھر وہ نکلتے ہیں جو کہ بعد میں تشدد پسند بھی ہو جاتے ہیں، اذیت پسند بھی ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بعد میں جب بڑے ہوتے ہیں
تو وہ بھی وہی تشدد جو ہے وہ دوسروں پہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یعنی ایک پوری چین جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اس کی، تو ذہنی طور پہ وہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، کافی زیادہ جو ہے اپنا سٹریس میں بھی رہتے ہیں، ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے وہ. اور یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ جب ان پہ تشدد کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی نے کہا جاتا ہے کہ اگر تم گھر میں کسی بڑے کو بتاؤ گے تو ہم تمہارے پہ اور تشدد کریں گے. اور یہ خوف کی جو اس کے اندر ایک جو اس کے اندر خوف جو پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہوئے کتراتا ہے، وہ ماں باپ کو بھی بتاتے ہوئے کتراتا ہے. کیونکہ اب یہاں پہ بہت سارے ایک اور بھی جو جسے کہتے ہیں گھر میں جو قریبی رشتہ دار جو تشدد کرتے ہیں، یعنی قریبی رشتہ دار سے مراد جو ہے یعنی چچا، ماموں، خالہ، خالو، اس طریقے سے جو رشتے جن کو ہم بہت قریبی سمجھتے ہیں یا جن سے ہم ان بچوں کو سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنا تشدد کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب اس کے اندر ہوتی ہیں تو وہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جی سر. اور وہ اور سر بھی زیادہ جو ہے وہ اسٹریس میں آتا ہے، اور اس طریقے سے سائیکولوجیکل پرابلمس اس کے بچے کے اندر سائیکولوجیکل پرابلمس زیادہ ہوتی ہیں. سر تو کچھ آپ گائیڈ کریں کہ بچے کی جو ہے وہ جو پرورش ہے وہ کس طرح سے کی جائے کہ اس پہ، کیونکہ بچے سم ٹائم پیرنٹس ایسے کرتے ہیں کہ اگر بچہ سن نہیں رہا تو اس کو مارا جاتا ہے، اس کو مار کے سمجھایا جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، سم ٹائم تو بچہ سن لیتا ہے لیکن اس کے بعد وہ جیسے کہ وہ آپ نے بتایا کہ عادی ہو جاتا ہے، عادی ہونے کے بعد تو وہ بھی نہیں سنتا، پھر اس کے پاس نہ سننے کی آپشن رہتی ہے نہ مار کھانے کی آپشن رہتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کو آپ گھر میں اپنا دوست بنائیں. والدین دیکھیں، سب سے پہلا جو وہی بات آتی ہے نا کہ پہلا جو اسکول ہے بچے کے لیے وہ والدین کا ہے. جی والدین جب اس سے دور ہوتے ہیں، والدین اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ بڑے بات کر رہے ہیں، تم یہاں نہیں بیٹھو، تم ان کے ساتھ مت یعنی اس طریقے سے اس میں گیپ جب ڈیولپ کرتے ہیں، یہاں پہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے. اب وہ بچہ اسی وقت جو ہے وہ فیل کرنا شروع کرتا ہے کہ مجھے گھر والے تو کچھ بتا نہیں رہے، دیر از سم تھنگ سیکرٹ گوئنگ آن. وہ پھر اس کو سیکھنے کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے جسے ہم پیئرز کہتے ہیں. لڑکی جو ہے اپنی کسی فرینڈ سے بات کرے گی، لڑکا جو ہے اپنے دوست سے بات کرے گا، وہاں سے اسے ایک غلط قسم کا میسج جو ہے اس کو جانا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ جو ہے نا وہ جو باتیں گھر میں ایکسپریس نہیں کر سکتا وہ دوستوں سے کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ ایکسپریسو نہیں رہے گا اور آپ اس کے دوست بن کے اس کو پرابلم کو سالو کرنے والی سائڈ پہ نہیں جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ اب ہم لوگ جس بات کو زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن. جی بچوں کو ہنر دیں، بچوں کو ایسے ہنر دیں کہ ان کو کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے، ان کی پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، ان کو جو ہے اپنا ہر چیز میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایمپتھائز کیسے کیا جا سکتا ہے انسٹیڈ آف سمپتھیز. اس طریقے کا بیہیویئر جو ہے اس کے اندر لانے کے لیے سب سے پہلے تو والدین اس چیز کو شروع کر سکتے ہیں. پھر جب ہم اسکولوں میں جو بچے جاتے ہیں ان میں بھی لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ دور کیا جا سکے. اسی طریقے سے تیسرا ایک پہلو آ جاتا ہے، اور جب میں تیسرے پہلو کی بات کرتا ہوں تو اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹریٹ بیسڈ ورکنگ چلڈرن ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ کو بہت زیادہ سڑکوں کے اوپر بچے بھیک مانگتے نظر آئیں گے. اب جی بھیک مانگنے کا ایک نیا طریقہ کار آ گیا کہ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ لیں کہ جی یہ خرید لیں. اب وہ بندے کسی نے نہیں خریدنی، وہ نہیں خریدتا، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ اپنا کہتا ہے جی اگر آپ نے خریدنی نہیں ہے تو مجھے 4 پیسے دے دیں. ایکچولی بالکل ایسے. یہ ایک ڈسگائزڈ بیگنگ کا طریقہ کار آ گیا. اسی طریقے سے کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنا شام کو اپنی جسم فروشی میں چلے جاتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پیسے مل سکتے ہیں، ان کو کچھ لوگ جو ہے وہ سڑکوں سے لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہی جو ہے وہ ایک پورے مافیا کے جو ہے نا اس میں جانے کے لیے. تو وہاں پہ ہمیں کام کرنے کے لیے جو ضروری ہے کہ جو اسٹریٹ ورکنگ چلڈرن ہے یا جو اسٹریٹ بیسڈ چلڈرن ہے ان کے ساتھ کام کیا جائے. اب یہاں پہ ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بات کریں گے. چائلڈ جی پروٹیکشن بیورو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، وہ لوگ بچوں کو پکڑ کے بھی لے جاتے ہیں اور اس طریقے سے. لیکن دوسری طرف وہ ان بچوں کو جن کے ماں باپ نہیں ہوتے
یا جو لاوارث لاہور میں گھوم رہے ہیں ان کو تو وہ وہاں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، دوسرے جی بچوں کو جو ہے والدین آتے ہیں اور وہ ان کو لے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب ایسے بچوں کو جو لے جا کے وہ دوبارہ پھر اسی سسٹم میں جو ہے وہ شامل کر رہے ماحول ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہمیں ضرورت کیا پڑتی ہے؟ سرکار، اسکول یا ہمارے جیسے یہ سول سوسائٹی جو سول ایکٹیوسٹ ہیں جیسے آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا کوئی اور لوگ کام کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارا، کیونکہ میں نے جیسے کہا نا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ اب آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو یا ان بچوں کو جو ایسی چیزیں ہیں وہ پڑھانے کے لیے آپ جو ہے وہ اسکول نہیں کھول سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ لوگ ان کمیونٹیز میں جا سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کے والدین سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے خود سے یہاں پہ مانگنے کے لیے ہیں تو آپ اپنے 6 بچوں کو کیوں لے کے آ گئے؟ ان 6 بچوں کا آپ جو ہے ان کا بچپن بھی جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں اور ان کو پرابلمٹک ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بعد میں جا کے بہت یعنی پورنوگرافک کے جو کر رہے ہوتے ہیں اپنا سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اپنا بیگنگ والی میں نے پہلے بات کی تھی، وہ لوگ جو ہے اب وہ پورے کا پورا ایک سسٹم جو ہے وہ ان بچوں کو استعمال کرتا ہے اور انہی میں سے کچھ ڈرگ پشرز بھی بنتے ہیں، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بچہ جو ہے یہ نشہ و اشیاء بھی بیچ رہا ہوگا، اس کو پتا ہے کہ اس گاہک نے آنا ہے تو اس نے اس بچے کو جو ہے نا ایک وہ پکڑا دینی ہے کوئی بھی چیز کہ تم جانا وہ کار نمبر فلاں فلاں تمہیں نظر آئے گی، اس کار میں یہ چیز دے کے آ جانا۔ نہ تو یہ پتا چلا کہ یہ مافیا کے پیچھے وہ لوگ کون تھے جس نے یہ چیز دی۔ اب ہمارے ملک میں ایکٹس موجود ہیں، اگر ہم وہ زینب جو ابھی پاس ہوا ہے زینب کے حوالے سے ایکٹ جو ابھی اپروو ہوا ہے اسمبلی سے، ابھی اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس کی بہت ساری سٹیجز ہیں، اس کو قانون بنانے میں ابھی بہت زیادہ گیپس ہیں۔ وہ قانون جب اب وہاں پہ آ کے ہم رک جاتے ہیں، ہم اس قانون کی طرف ابھی جا نہیں سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاں ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ سر عام پھانسی دی جائے، ہم یہ سلوگنز میں کہہ دیتے ہیں، لیکن جب وہ پھانسی کی بات ہونے لگتی ہے اس وقت کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم ہیومن رائٹ سے جی سائٹ پہ جا رہے ہیں۔ لیکن اس شخص نے جس نے ایک بچے کو تباہ کر دیا، ابھی آپ دیکھیے کہ یہ لاہور کا جو واقعہ ہے نواب ٹاؤن والا، پہلے تو اس بچے کے جو ہے اپنا وہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا، اور اینڈ میں جو ہے آج جب پتہ چلا تو پتہ چلا کہ اس سے پہلے جو ہے اپنا جنسی تشدد بھی کیا گیا، اس کے ساتھ جنسی تعلقات بھی رکھے گئے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پرابلمٹک ہو رہی ہیں، جو اس بچے کے اندر یعنی اگر یہ بچہ بچ جاتا اس نے ساری زندگی ٹرامیٹائز رہنا۔ جی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ جو ہے نا ہم فیل نہیں کرتے کہ بچے کو گھر سے باہر نکالا ہے اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، اور بچہ جو ہے ایک چھوٹی سی چیز کے لیے جو ہے جو اس کو نہیں مل سکتی ماں باپ سے، وہ اس کے لیے اس بندے کی انگلی پکڑ کے چل پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو سٹاپ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سر ہم ان پریونٹیو میجرز کیا لے سکتے ہیں اس وائلنس کے اگینسٹ؟ آپ بتائیے کہ ذرا ہم سوسائٹی میں رہتے ہوئے کس طرح سے ایکٹ کر سکتے ہیں، ایز اے انڈیویجول اپنے گھر میں رہتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں، اگر ہم کہیں اسکول میں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں کسی آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں تو وہاں سے ہم لوگ کس طرح ایکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو اپنے سسٹم کو بہتر بنا سکیں؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر میں جو ہے نا جی یہ ایک ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے 18 سال سے کم عمر بچے کو کام کے لیے نہیں رکھنا، اس جی چیز کے اوپر عمل کریں کہ ہم نے جو ہے کسی بچے کو کام پہ نہیں رکھنا۔ نمبر 2، یہ تو گھر کے لیول پہ آ گیا۔ اگر آپ جی کے نزدیک کوئی لوگ ہیں، ہمارا ایک پروگرام تھا ٹیچ ون ایچ ون ٹیچ ون، اس سے مراد کیا تھا کہ ہر شخص ایک بندے کی ذمہ داری اٹھا، وہ کس طرح سے ذمہ داری اٹھا سکتا ہے کہ وہ اس بندے کو بلائے روزانہ جو ہے نا اس کو 1 گھنٹہ جو ہے وہ پڑھا دے، کچھ بھی چیز پڑھا دے، مقصد پڑھا ہے اس دیں۔ کی نصاب کی کتابیں پڑھا دے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ایگزام بھی دلوائے اور وہ سارا کچھ اس طریقے سے کرے۔ تو ایچ ون ٹیچ ون از اے ویری گڈ پروگرام، وہ ہم گھر میں کر سکتے ہیں۔ تیسرا، ہم وہاں پہ اپنے محلے کے لیول پہ اپنی فیملی جو ہے ہم کسی شخص کو ایسی چیز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو فوری طور پہ جو ہے ہم رپورٹ کریں۔ ہمارے پاس مختلف نمبر ہیں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بھی نمبر ہوں گے، ہاٹ لائنز بھی ہوں گی، دوسری چیزیں بھی ہیں، ایون 15 جو ہے ان کو آپ بلا لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن ہو جاتا ہے۔ ہم وہ کہتے ہیں کہ بے حس مت بنے،
ہم اپنی سڑک کے اوپر کوئی ایسی چیز ہوتے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ اس کو رپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیے ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر آس پاس والے باتیں نہ کریں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے لائک مائنڈڈ بھی تو ہوں گے. اگر اوور آل دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ 95 یا 96% لوگ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کوئی برا کام کسی بچے کے ساتھ کرنا چاہیں گے. صرف ایک چھوٹا سا جو آٹے میں نمک کے برابر سے بھی میں کہوں گا بہت کم میں ان کی تعداد ہے جو کہ ایسے کام کرتے ہیں، اور یہ جی لوگ پہچانے جاتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ کس نیت کے ساتھ جو ہے کسی کو لے کے جا رہا ہے. آپ کام کرتی ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ اپنا یہ سارا چیزیں کر رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو سٹاپ کرنا ہے. ہم جس وقت ان ساری چیزوں کو روک سکے تو ہم کافی حد تک جو ہے اس کو بہتر کر سکیں. یہ تو ہے گھر کے لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ. دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے امپلیمنٹیشن آف لاز. بہت سارے لاز میں نے جیسے پہلے کہا نا بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں. قانونی طور پہ ہم لوگ جو ہے وہ سول سوسائٹیز اکٹھی ہو کے ان لاز کی امپلیمنٹیشن کی بات کر سکتے ہیں. کتنی تیزی سے زینب کا کیس چلا، اس میں جی ہمارا بہت سارا رول تھا. ہم چائلڈ رائٹ موومنٹ کا بہت بڑا رول تھا، CRM کا بہت بڑا رول تھا، گورنمنٹ کا بہت بڑا رول تھا، جنہوں نے اس کو جو ہے وہ، اور میڈیا کا بہت بڑا رول تھا. میڈیا نے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر ہر جگہ پہ اس کو جو ہے دکھایا. جب اس کو دکھایا تو وہ لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو ایک بہت بڑا چیز ہوگی. ہر شخص نے جو ہے وہ زینب کیس کو جو ہے وہ لیا اور وہ اس بندے کو پھانسی بھی ہوگی، یعنی اس میں سزا بھی ہوگی. اب اس طرح کے کیسز کے لیے سول سوسائٹیز کو اپنا مل جل کے نیٹ ورکنگ کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. اسکول لیول پہ ہم آ جاتے ہیں. میں نے بات کی تھی لائف سکل بیسڈ ایجوکیشن کی، جی بہت اسینشیل ہے اس وقت. سندھ میں تو جب یہ زینب والا سلسلہ ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد انہوں نے جو ہے اپنا کریکلم کا حصہ بنا دیا تھا کہ یہ جو ہے اس کو پڑھایا جائے. بہتر زندگی گزارنے کی مہارتیں اگر کہہ لیں، وہاں کی ایک لوکل آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے اور انہوں نے اس چیز کو شروع کیا جو کہ بہت کامیاب گیا. اس طریقے سے ہم وہ اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں وہاں سے نکل کے ہم لا انفورسنگ ایجنسیز کی بات کر سکیں. ہمیں لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے ان لوگوں کو بھی جو ہے سول سوسائٹیز کے ساتھ مل کے ایسی کمیٹیز بنانی چاہیے جو کہ چائلڈ رائٹس، چائلڈ ابیوز، چائلڈ وائلنس، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ مل جل کے دیکھیں. ہمیں جیسے میں نے کہا نا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون شخص ہے، کیسا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا. ہمیں اپنا انونیمس رہتے ہوئے، یعنی سامنے نہ آتے ہوئے بھی کسی بھی شخص کی رپورٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور وہ اگر رپورٹ جو ہے کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اوور آل وہ شخص جو ہے وہ اس کو ہم آسانی سے سزا دلوا سکتے ہیں. تو یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں جس کو ہم اگر ذہن میں رکھیں. ہے تو بہت لمبا کام. اگر ہم اس کو ساتھ جی آپ نے بات کی تھی سائیکولوجیکل سائڈ کی، اگر ہم بات کریں تو بہت سارے چلڈرن کے حوالے سے جو ہے وہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں. سائیکولوجیکل ان کے جو ہے اپنا ریہیبلیٹیشن کی بات میں جی کروں گا، جو ٹرامیٹائزڈ ہوتے ہیں بہت سارے ان چلڈرن کے لیے وہ لوگ کام کر سکتے ہیں. تو دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں انسٹیٹیوشن لیول پہ، پرسنل لیول پہ اور حکومت کے لیول پہ. یہ سارا کچھ مل کے کیا جا سکتا ہے. سر کوئی لاسٹ ورڈ جو آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو کہنا چاہیں کہ اس طرح سے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، کہ امپلیمنٹ کرنے کے بعد یہ اس طرح سے ورکنگ ہو سکتی ہے. آخری لفظ ایک والد ہونے کے ناطے میں یہی کہوں گا کہ ہم سب کو اپنے گھر سے اس چیز کو شروع کرنا ہوگا. بچوں کے معاملے میں چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے بچے جو ہے ان کو ہم بہتر طریقے سے پرورش کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دوست دشمن کی پہچان انہیں سمجھانا ہوگی. ہم نے بڑے طریقے سے لوگوں کو، بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی بات کرنا شروع کر دی. تو اب ہم گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری کی ساری چیز اگر ماں ایک اب بیٹی کو بتائے، باپ ایک بیٹے کو بتائے،
تو اس سے بہتر چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ بچہ جب بھی کرے گا آئیڈیالائز تو پہلے اپنی ماں کو کرے گی بچی، اور بچہ کرے گا تو والد کو کرے گا. تو جب گھر میں آپ کے کوہیژن ہوگی، سارے اکٹھے ہوں گے، تو چیزیں جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہوگی. جب بچہ واپس آتا ہے اور وہ آپ کو کچھ سہما ہوا لگتا ہے تو اسے بیٹھ کے اگر 5 منٹ سن لیں گے اور اس سے بات کر لیں گے، تو اس کے ساتھ اگر باہر کسی نے کوئی حرکت کی ہے، بچہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر اس بس میں نہیں جانا چاہتا، اس ڈرائیور کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، اس انکل کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، تو ہم بجائے اس کو ڈانٹنے کے تمہیں تو اسی کے ساتھ جانا ہے، ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے اور اس کو یہ کہنا ہے کہ بتاؤ ریزنز کیا ہیں، اور اس کے ریزنز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہم ہر وہ چیز جو بچہ کہتا ہے اس کو اہمیت ضرور دیں، اور جب ہم بچے کو اہمیت دیں گے تو وہ بچہ جو ہے وہ ایک اچھا شہری بھی بنے گا. ہی ول بی مور سیلف اویئر کہ میری بھی کوئی امپورٹنس ہے، کہ مجھے جو ہے یہ گھر میں جو ہے مانا جاتا ہے کہ میں جو ہے کوئی غلط بات نہیں کروں گا، تو اس میں بہت ساری برائیاں جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں. جی، یعنی بچہ جو ہے وہ توجہ کا محتاج ہے، آپ اسے توجہ دیں گے تو وہ ایک اچھا شہری اور ایک اچھا انسان بن سکے گا. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا اور ہمیں اپنی جو معلومات جو آپ کے پاس تھی وہ ہمیں فراہم کی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو بلائیں گے کسی اور ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ ویورز، اللہ حافظ.